وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 10 آیتیں، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ اور اللہ نے فرمایا دو معبود مت بناؤ، معبود تو صرف ایک ہی ہے، معبود برحق اکیلا اللہ ہے، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں و زمین میں سب اسی کا ہے، اور ہمیشہ عبادت و اطاعت بھی اسی کی ہوگی، کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گر گراتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ پھر جب وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، پس تم فائدہ اٹھاؤ، پھر ان قریب تم جان لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان باطل معبودوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے تک نہیں۔ اللہ کی قسم جو تم جھوٹ باندھتے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اسے دی گئی بری خوشخبری کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا آیا ذلت برداشت کر کے اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ خبردار، کیا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، بہترین مثال ہے، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 10 آیتیں 51 سے 60 تک۔ 51 سے 55 کے درمیان غور کیجئے، اکیلا معبود ہے۔ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگ دو اللہ مت بناؤ، انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ اکیلا معبود برحق اللہ ہے، اکیلا معبود ہے، ایک اللہ معبود برحق ہے، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں اللہ نے کہا مجوسی لوگ جو لوگ آگ پوجتے ہیں وہ لوگ دو اللہ کو مانتے ہیں، ایک روشنی کا اللہ، ایک اندھیرا کا اللہ، جبکہ پورے نظام کو اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہا ہے، تو دو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ کہ اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو پورا نظام ہی بگڑ جاتا آسمان و زمین کا، لیکن ایک ہی اللہ چلا رہا ہے، اس لیے کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر 52 پر غور کیجیے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ اسی کے لیے عبادت لازم ہے، اللہ ہی کی عبادت ہوگی۔ جب اکیلا ایک اللہ ہے تو ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی، اور اس کی عبادت لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک ہی اللہ کو پوجیں، اسی سے مانگیں۔ پھر لوگوں کو کہا جا رہا ہے فغیر اللہ تتقون۔ کیا اللہ کے علاوہ اور سے ڈرتے ہو، دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے کہا کہ وما بکم من نعمہ فمن اللہ۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب مصیبت سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دیتے ہیں تو وہ لوگ دوسرے کو پوجنے لگتے ہیں۔ چند دن کا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ آرام کر لے، فائدہ اٹھا لے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فتمتعوا فسوف تعلمون۔ کچھ دن ہے، بس فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایسی آیت گزری ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 30، قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ بس چند روز دنیا میں فائدہ اٹھا لو، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ آیت نمبر 56 پر غور کیجیے، مشرکین اللہ کی دی ہوئی روزیوں سے معبودان باطلہ کے لیے حصہ مقرر کر دیتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ یعنی اللہ نے جو روزی روٹی دی ہے وہ نظر و نیاز کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے خاص کر رہے ہیں۔
اللہ ہی کے حصے میں سے دوسروں کو دے رہے ہیں. ایسا کیوں؟ اس لیے لوگوں کو نظر و نیاز دوسروں کو نہیں دینا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے مال میں سے غیر اللہ کو نہیں دینا. اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کیجیے، اللہ کے راستے میں دیجیے، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، سب کی فریاد کو سننے والا ہے، سب کی پریشانی کو دور کرنے والا، مشکلوں کو ختم کرنے والا ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ لوگ کتنا ہی برا کرتے ہیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ آئی کہ آیت نمبر 57 سے 60 کے درمیان مشرکین جو تھے، کچھ لوگ جو تھے ان کے قبیلے میں، عرب میں، وہ بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کرتے تھے کہ بیٹی نہ ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لیکن وہ خود اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے. تو اللہ کے پاس نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بال ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. اس لیے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 اللہ کون ہے اس میں بہترین مثال ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مشرکین کیا کرتے تھے، جو لوگ تھے عرب کے کچھ لوگ، کہ جب بیٹی کے بارے میں کہا جاتا تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، مارے غصے کے غم سے بھرا ہوتا، کیا کرے یا مٹی میں ملا دے. اس لیے کچھ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی دیکھ لیجئے، وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے، آج پیٹھی پہ مار دیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے، وہ لوگ جب باہر آ جاتی تو مارتے تھے، اب یہاں کیا ہو رہا، پیٹ کے اندر ہی مار دے رہے ہیں. بھئی 500 لگاؤ 5 لاکھ بچاؤ، مطلب 500 لگا کے سونوگرافی کر لو اور 5 لاکھ دان دہیج بچ جائے گا. یہ ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر کیا کرتے، افسوس کرتے. بھئی بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے بانجھ نہیں بنایا. اور جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.